میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان. آج میرے لیے اور میرے ملک پاکستان کے لیے اداسی کا دن ہے. جو بھارت کا ایک پریمیئر انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے اس کی ابو دھابی میں ایک سمجھ لیں کہ اس کو شاہ کھولی ہے. اور جو کرون پرنس ہیں ابو دھابی کے، ٹھیک ہے، جو اگلے ہفتے اسی ہفتے میرا خیال ہے جا رہے ہیں، انڈیا بھی جا رہے ہیں. ابھی آنے والے وقت میں آپ کو یو کے، ایجپٹ، سعودی عرب، قطر، ملیشیا، تھائی لینڈ، یہ آپ کو ملک سننے کو ملیں گے جہاں پر آئی آئی ٹی کے کیمپسز کھلیں گے. انڈیا کی یوتھ اس وقت جو ٹیک کمپنیز پر رول کر رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستانی لیڈرشپ ہے نا، یہ تو مانگتے تھے، اب ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے سعودی عرب کے اندر 99% مانگنے والے پاکستانی ہوتے ہیں. اور اللہ نے مجھے مسلم پیدا کیا، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. لیکن میں آج دل سے کہہ رہا ہوں کہ جیسا انڈیا ہے نا، ہم 2 دفعہ پیدا ہو کے بھی ویسے نہیں ہوتے. انڈیا کا سر ایجوکیشن سیکٹر آنے والے وقت میں اس کا مارکیٹ شیئر کم سے کم بھی $500 بلین ہوگا. اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے، لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں وہ پہنچ گئے اور کہاں آپ ہیں. اب ایک لو تو سی ہو کی رہا ہے. مطلب آج بھارت نے جو بھارت کا ایک پریمیئر انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے اس کی ابو دھابی میں ایک سمجھ لیں کہ اس کو شاہ کھولی ہے. اور جو کرون پرنس ہیں ابو دھابی کے، ٹھیک ہے، جو اگلے ہفتے اسی ہفتے میرا خیال ہے جا رہے ہیں، انڈیا بھی جا رہے ہیں. شیخ خالد بن محمد جو ہیں وہ انہوں نے انوگریشن جو ہے فرسٹ انٹرنیشنل کیمپس ہے یہ انڈیا کے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا. اور وہ اب ہوگا کیا کہ ابو دھابی کے اندر، سعودی یو اے کے اندر جو ینگ ٹیلنٹ ہے وہ یہ کہے گا جی ہم تو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پڑھے ہوئے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں وہ لیول، کس لیول پہ بات ہوا کرے گی انڈیا اور یو اے کی. مجھے یہی بتائیں کہ ایک لیڈر جاتا ہے جا کے کہتا ہے کہ یا حبیبی ہیلپ، ٹھیک ہے جی، قرضہ رولوبل کرنا ہے، اور دوسرا جاتا ہے ہو از ناٹ اے مسلم بٹ ہی از اے ہندو اور کرسچن یا کوئی اور، ان کے پاس اور جا کہتے ہیں یا حبیبی ہم سے جو ہے نا یہ انسٹیٹیوٹ لے لو، یہ ہم آپ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا بڑا پریمیئر انسٹیٹیوٹ ہے، یہ آپ کے بچوں کی بڑی ہیلپ کرے گا، اور ہم اس کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یو اے ای اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں اس سے وہ آگے جائیں گے. یا حبیبی مان جاتا. اب کوشچن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس 23 اور بھی ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، جو انجینئرز، ڈاکٹرز، انوویٹرز جو ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. اور جو ہے جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے اس کو اکثر MIT اینڈ ہارورڈ آف انڈیا کہا جاتا ہے. فرینکلی اسپیکنگ مطلب میرے لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اب انڈیا کہہ رہا ہے جی کہ جو کمٹمنٹ ہے، ہماری کمٹمنٹ آپ کے ساتھ ہے، دیٹ از ٹو شیئر نالج اینڈ انڈین ایکسپرٹیز. ٹھیک ہے جی. اب یہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے ابو دھابی کے اندر، یہ خلیفہ یونیورسٹی کے ساتھ کولیبوریٹ کرے گا ریسرچ اینڈ اکیڈیمک پروگرامز کے اندر، اور جتنی بھی لیب اسپیسز ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، فیکلٹی ایکسچینج کے حوالے سے، اور بھی جو یونیورسٹیاں ابو دھابی کے اندر ان کے ساتھ جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے تو یہ اندازہ لگائیں کہ جو محمد بن زاید یونیورسٹی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ بھی پارٹیسپیٹ کرے گی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ساتھ ان جوائنٹ ریسرچ، جو کہ اب دیکھیں یہ اس لیول پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن جب پاکستانی لیڈر جائیں گے، وزیر اعظم صاحب جائیں گے، کہیں گے حبیبی $2 ارب دیں سینٹرل بینک میں رکھنے کے لیے، پھر تو انہوں دے دیں گے، اور حبیبی ول آلویز گیو. اب یہ جو ادھر بھی کیمپس ابو دھابی میں ہے، مجھے پتا چلا تنزانیہ میں بھی یہ کیمپس ہے، یوگانڈا کے اندر بھی یہ کیمپس ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال سو دا کوشچن از کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح مارکیٹ کرنا شروع کر دیا کہ پہلے میرے خیال ہے بیچ کے اندر تقریباً 52 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں. ایک ایڈوانس پروگرام ہے سلیکشن کا اس کے ذریعے، اور ایک کمبائنڈ ایڈمیشن انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ہے انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ بھی انہوں نے کیا ہے. سو کوشچن یہ ہے کہ اب یہ جو IIT کی جو اسٹیبلش ہوا ہے کیمپس یو اے کے اندر، یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نریندر مودی صاحب کا ویژن ہے اور شیخ محمد بن زاید کا ویژن ہے، جو فروری 2022 میں they chartered or they outlined a road map
کہ انڈیا اور UAE کو کا جو ریلیشنشپ ہے وہ ان لائنز میں جانا چاہیے. یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں عموماً ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ جو پاکستانی لیڈرشپ ہے نا، یہ مانگ کے نا انہوں نے ہماری، یہ تو مانگتے تھے، اب ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہاں پہ یہ مسئلہ ڈسکس ہوا کہ سعودی عرب کے اندر 99% مانگنے والے پاکستانی ہوتے ہیں. واٹ اے شیم. مطلب کچھ شرم حیا ہی نہیں ہے کہ اپنے ملک کی انسلٹ کر رہے ہو. میں ایئرپورٹ پہ لوگ جاتے تھے تو میں کہتا تھا یار یہ ایئرپورٹ پہ لوگوں کی نا اتنی چیکنگ کیوں کرتی ہیں؟ آپ کے پاس جب ویزا ہے تو آپ ان کو کیوں نہیں جانے دے رہے؟ تو دین آئی ریئلائز آئی کیم ٹو نو سم ون ٹولڈ می کہ دیز آر دا ریزنس کہ بیسیکلی چیک کرتے ہیں کہ کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو، وہ کیا کریں گے وہاں پہ.